دادی اماں اور ننھی پری۔ ایک گاؤں تھا، بہت ہی پرسکون اور سرسبز۔ اس گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا مگر صاف ستھرا گھر تھا۔ اس گھر میں دادی اماں رہتی تھیں۔ دادی اماں کے بال بالکل سفید تھے، مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی چمک تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ نرمی اور مسکراہٹ رہتی تھی۔ پورا گاؤں دادی اماں کی عزت کرتا، کیونکہ وہ بہت نیک دل، سمجھدار اور کہانیاں سنانے میں مشہور تھی۔ دادی اماں کے گھر کے پیچھے ایک بڑا سا پیپل کا درخت تھا۔ رات کے وقت جب چاندنی پھیلتی تو وہ درخت بہت پراسرار لگتا۔ دادی اماں اکثر کہتی تھیں، اس درخت کے نیچے جادو بستا ہے۔ گاؤں کے بچے ہنس دیتے، مگر دادی اماں بس مسکرا دیتیں۔ ایک رات دادی اماں حسب معمول عشاء کے بعد تسبیح پڑھ کر صحن میں چارپائی پر لیٹ گئیں۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور پیپل کے پتے سرسرا رہے تھے۔ اچانک دادی اماں نے ایک مدھم سی روشنی دیکھی جو درخت کے پاس جگمگا رہی تھی۔ دادی اماں نے آنکھیں ملی، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ اٹھیں اور درخت کی طرف چل پڑیں۔ وہاں انہوں نے ایک ننھی سی پری دیکھی۔ اس کے پروں پر چاندنی جیسی چمک تھی، بال سنہری اور آنکھیں نیلی، مگر اس کے چہرے پر خوف اور اداسی تھی۔ بیٹا، تم کون ہو؟ دادی اماں نے نرمی سے پوچھا۔ ننھی پری چونک گئی، مگر دادی اماں کی آواز میں ایسی محبت تھی کہ وہ ڈر نہ سکی۔ دادی اماں، میں پریوں کی وادی سے آئی ہوں، میں راستہ بھول گئی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دادی اماں نے فوراً اسے اپنے دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ ارے میری بچی، ڈرو مت، جب تک تم یہاں ہو تم محفوظ ہو۔ اس رات ننھی پری دادی اماں کے پاس ہی سو گئی۔ صبح جب سورج نکلا تو ننھی پری نے پہلی بار انسانوں کی دنیا کو غور سے دیکھا۔ پرندے، گائے، کھیت، سب اسے بہت اچھے لگے۔ دادی اماں نے اسے دودھ اور شہد دیا۔ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ ننھی پری خوش ہو گئی۔ دادی اماں، آپ کتنی اچھی ہو۔ اس دن سے ننھی پری روز دادی اماں کے پاس آنے لگی۔ وہ انہیں پریوں کی دنیا کے قصے سناتی، جہاں پھول خود گاتے ہیں اور ندیاں روشنی سے بنی ہوتی ہیں، اور دادی اماں اسے انسانوں کی کہانیاں سناتی، محبت، صبر، سچائی اور محبت گاؤں کی۔ ایک دن گاؤں پر مصیبت آ گئی۔ کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ کھیت سوکھ گئے، کنویں خشک ہونے لگے اور لوگ پریشان تھے۔ دادی اماں نے یہ سب دیکھا تو بہت اداس ہوئیں۔ ننھی پری نے پوچھا، دادی اماں، آپ اتنی فکر مند کیوں ہیں؟ دادی اماں نے آہ بھری، بیٹی، ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے، فصلیں مر رہی ہیں۔ ننھی پری کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میں مدد کر سکتی ہوں، مگر ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ دادی اماں نے پوچھا۔ کہ لوگ فطرت کی قدر کریں، درخت نہ کاٹیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں۔ دادی اماں نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور ننھی پری کی باتیں بتائیں۔ سب نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اگلی رات ننھی پری پیپل کے درخت کے نیچے کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے پروں کو پھیلایا، آنکھیں بند کیں اور آسمان کی طرف اڑ گئی۔ اچانک بادل جمع ہونے لگے، ٹپ ٹپ بارش شروع ہو گئی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، کھیت ہرے ہو گئے، ندیوں میں پانی بہنے لگا۔ دادی اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے خوشی کے۔ بارش کے بعد ننھی پری دادی اماں کے پاس آئی۔ دادی اماں، اب مجھے جانا ہوگا۔ دادی اماں کا دل بھر آیا۔ کیا تم پھر کبھی نہیں آؤ گی؟ ننھی پری مسکرائی۔
جب بھی کوئی نیک دل مجھے یاد کرے گا میں قریب ہی ہوں گی۔ اس نے دادی اماں کو گلے لگایا۔ ایک روشن روشنی چمکی اور وہ آسمان میں گم ہو گئی۔ دادی اماں کی کہانی۔ اس دن کے بعد دادی اماں بچوں کو یہ کہانی سناتی۔ لوگ کہتے تھے دادی اماں کی باتوں میں جادو ہے، اور شاید واقعی تھا، کیونکہ محبت، نیکی اور یقین خود سب